الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کی 7 آیتیں ہم کر چکے تھے اور ابھی آیت نمبر 8 سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، کونوا قوامین للہ، تم اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو، اعدلوا، تم انصاف کرو، وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ آیت کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات کے اوپر یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے، جتنے بھی مسلمان ہیں، پوری دنیا میں بسنے والے، مرد ہیں، عورت ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، جس بھی زبان سے ان کا تعلق ہے، جس دور کے بھی ہیں، ان کے لیے۔ تو اس کو بہت، جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو بہت ہمیں ہوشیاری کے ساتھ اور بڑا اٹینٹیو ہو کے ہمیں سننا چاہیے کہ ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، تم اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اللہ رب العزت کی اطاعت میں کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو، شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو۔ انصاف کے ساتھ گواہی دینا یہ مسلمان کی بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ آدمی جھوٹی گواہی دے، اور یہیں قرآن پاک میں ہی ہمیں اس تعلیم دی گئی کہ اگرچہ وہ اس گواہی کے دینے سے اپنا نقصان ہو رہا ہو، اپنے کسی عزیز و اقارب میں سے کسی کا نقصان ہو رہا ہو، لیکن آدمی کو گواہی انصاف سے دینی چاہیے، اس کو اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور گناہ کے، ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو اگر ہمارا کوئی حقیقی عزیز ہے، بھائی ہے، یا والد ہیں، یا اور کوئی چچا ہے، ماموں ہے، جس کے خلاف گواہی دینے سے کیا ہو رہا ہے، رشتہ داری ٹوٹتی ہے، لیکن دوسری طرف کیا، اگر ہم وہ گواہی انصاف کے ساتھ نہیں دیتے ہیں
تو اس سے کسی دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو حکم ٹوٹ رہا ہے، تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا، انصاف سے کام لینا چاہیے، عدل سے۔ عدل جو ہے وہ بہت بڑی صفت ہے ایک مسلمان کی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں ایسی مثالیں ہیں کہ بعض دفعہ کسی غیر مسلم اور مسلم کے درمیان آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا تو مسلمان قاضی نے فیصلہ غیر مسلم کے حق میں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انصاف اس بات کا تقاضا کر رہا تھا۔ اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو دشمنی اپنی جگہ، لیکن جب گواہی دینی ہو اس میں پھر انصاف کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، تم عدل سے کام لو، یہ بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ عدل یعنی انصاف کرنا۔ عدل عربی میں کہتے ہیں کہ مثلاً ایک جانور کے اوپر ایسی طریقے سے بوجھ رکھ دینا کہ دونوں طرف وہ بوجھ برابر ہو۔ تو ایسے ہی عدل سے جب آدمی کام لیتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے، تو نہ تو وہ افراط کرتا ہے اور نہ تفرید کرتا ہے، نہ زیادہ وہ مبالغہ کر دیتا ہے کسی چیز میں، نہ کسی چیز میں کمی کر دیتا ہے، بلکہ بیلنس، ہر چیز کو بیلنس رکھنا یہ عدل ہے۔ تو یہ تم بیلنس سے کام لو، انصاف سے کام لو، یہ بات تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے بڑے باخبر ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں اور جو تمہارے دلوں میں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہیں۔ لہٰذا اگر کبھی گواہی دینی پڑ جائے تو آدمی اس کو اگر بلایا جا رہا ہے تو گواہی دینے سے انکار نہ کرے، اور جب گواہی دے تو ٹھیک طریقے سے گواہی دے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ ہیں جہنم والے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگ وہ جہنم کے رہنے والے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے اوپر یاد کرو۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب قوم نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ جنگ کے دوران اسفان کا ایک مقام تھا، جنگ اسفان، مقام کا نام اسفان تھا۔ حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ظہر کی نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عادت تو یہ تھی کہ وہ نماز با جماعت کا بہت ہی اہتمام فرماتے تھے۔ اب آج کل تو لوگ عام حالات میں بھی نماز با جماعت میں سستی کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جنگ میں بھی نماز با جماعت کے اہتمام کرتے تھے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ بھئی انہوں نے تو ظہر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ بھئی اتنا اچھا موقع تھا، اسی وقت جو ہے حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیتے۔ چنانچہ انہوں نے پلاننگ کی کہ جب یہ لوگ عصر کی نماز، عصر کا وقت آئے گا اور عصر کی نماز پڑھیں گے جماعت سے، تو سارے جماعت پڑھے ہوں گے تو ہم آرام سے حملہ کر لیں گے ان کے اوپر، ان کا کام تمام کر دیں گے۔ عصر کی نماز جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف پڑھ لی۔ نماز خوف کا طریقہ قرآن پاک میں 5ویں پارے کے اندر لکھا ہے
کہ جب جنگ کا موقع ہو، خوف ہو، تو اس صورت میں 2 جماعتیں کر لیں، سارے لوگ اکٹھی نماز نہ پڑھیں، بلکہ امام صاحب ہوں گے، پہلے کچھ لوگ ان کے ساتھ نماز پڑھیں، پھر وہ لوگ پھر جائیں، پھر دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھیں، اس طرح کر کے اس کا طریقہ ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو اس میں یہ ہے کہ بیک وقت سارے، بلکہ کچھ لوگ بیک وقت سارے جو ہے وہ اکٹھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ پہرا دے رہے ہیں اور دشمن سے بھی باخبر ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، اور اس طرح دشمن کا جو منصوبہ تھا وہ سارا دھرا رہ گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت اس جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ایک نعمت ہی تھی، اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب قوم نے، یعنی وہ کافروں کی قوم نے جو ان کے ساتھ جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں، یعنی تم پر حملہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو تم سے روک دیا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا تو صلاۃ الخوف پڑھی، جس کے اندر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ دشمن کی طرف متوجہ تھے، پھر وہ لوگ نماز کے لیے اور دوسرے لوگ دشمن کی طرف متوجہ ہوئے، تو اس طرح دشمن کو حملے کا موقع نہیں مل سکا۔ تو اب اس کے شکرانے نعمت کے طور کے اوپر تم کیا کرو کہ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچو اور عمل کے اندر لگو، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ یہ توکل ایک بہت اعلیٰ درجے کی صفت ہے۔ جو آدمی توحید میں جتنا مضبوط ہوگا، عقیدہ توحید اس کے دل میں جتنا پکا ہوگا، اتنا ہی توکل کا اس کو اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔ توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ آدمی سبب اختیار کرتے ہوئے اپنے دل کا یقین اور اپنی نظر مسبب الاسباب یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھے۔ کہ ایک آدمی جو ہے وہ جنگ کے لیے اس کے پاس اسلحہ بھی ہے، تیاری بھی ہے، سامان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی نظر کیا ہو؟ اس کے دل کا یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس اسلحے کو اور ان چیزوں کو میرے حق میں مؤثر فرما دیں گے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی دوا تو استعمال کرتا ہے، بیمار آدمی، لیکن توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہو کہ یہ سبب ہے اور مسبب الاسباب، اس کے اندر اثر ڈالنے والی ہستی، اس کو میرے لیے فائدہ پہنچانے والی ہستی اللہ رب العزت کی ہے۔ چنانچہ مشاہدہ بھی ہے کہ وہ ایک دوا ہوتی ہے، ایک کے حق میں فائدے کی چیز ہے، دوسرے کے حق میں نقصان ہو جاتا ہے، اس کو ایک کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ارحمنا وارحم علی امت حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیے، اپنی محبت معرفت نصیب فرمائیے، قرآن پاک کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ کریم، جنہوں نے اس سلسلے میں تعاون کیا ان کے اس تعاون کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہی ہمیں دنیا آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائیے، ہر قسم کی موذی امراض سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔